السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اذان اور اقامت۔ آغاز کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی ابتدا کس طرح سے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمان جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت اذان مشروع نہیں ہوئی تھی، تو مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر کر کے اس پر جمع ہوتے تھے۔ ایک دن اس بارے میں بات ہوئی کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت ناقوس بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو نصارہ کا کام ہے۔ کسی نے تجویز دی کہ بگل بجایا جائے۔ آپ نے فرمایا، یہ یہود کا کام ہے۔ کسی نے کہا کہ بلند مقام پر آگ روشن کی جائے۔ آپ نے فرمایا، یہ مجوس کا کام ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذان کی مشروعیت نازل ہونے کے بعد پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات جفت کہیں اور تکبیر ان کے اقامت کے کلمات طاق کہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ سوائے قد قامت الصلاۃ کے اذان کے جفت کلمات، ان کے جو اذان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اب دیکھیں فجر کی اذان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان کی تعلیم دی اور فرمایا، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دوبارہ یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یا پھر صلوا فی بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں مسجد کی طرف چلو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکمل اذان سے فراغت کے بعد الا صلوا فی الرحال یا الا صلوا فی رحالکم کہا جائے۔ اور اقامت کے طاق کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف لوٹ آؤ، کامیابی کی طرف لوٹ آؤ۔ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی، تحقیق نماز کھڑی ہو گئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے 1 بار کہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا۔ انشاءاللہ باقی موضوعات کو ہم کل ڈسکس کریں گے۔ آج کی کلاس یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔